नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम खसूसी है, ख़ास तौर पे यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से, और इस दूसरे हिस्से में भी हम पाकिस्तान की कहानी जारी सारी रखेंगे। और आप जानते हैं नाज़रीन के किसी भी कौम के लिए आज़ादी कितनी बड़ी नेमत होती है और आज़ादी को हासिल करना एक बहुत ही कठिन मरहला होता है। और बाज़ मौरख़ीन ये भी कहते हैं, दानश्वर ये भी कहते हैं कि आज़ादी को हासिल करके बरकरार रखना और फिर उसके समरात लेना, ये उससे भी ज़्यादा कठिन मरहला है जिसमें आज हम पाकिस्तानी जी रहे हैं। तो नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है इस हवाले से भी खुसूसी है कि हमारे साथ पाकिस्तान की बहुत कादावर शख्सियत, आजकल वो स्वीडन में हैं और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। वो वहाँ पे स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में PhD की, वो हमारे साथ हैं। तो आज उनका तारुफ जो है मैं यहाँ पे मुख्तसर से वक्त में कराने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे हमारे साथ हैं जी इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, जो कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट और PhD उन्होंने की स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी से। विजिटिंग प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पाकिस्तान, बल्कि आजकल उनका नाम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर है। और वो ही वॉज विजिटिंग प्रोफेसर एट लम्स भी रहे। He is also honorary senior fellow of Institute of South Asian Studies at the National University of Singapore। बहुत सी किताबें, तकरीबन 10 के करीब उन्होंने डॉक्टर साहब ने किताबें लिखी हैं और ये सारी की सारी किताबें शोरा आफाक हैं। इनमें कुछ का नाम मैं लेता हूँ: पाकिस्तान अस्करी रियासत, पंजाब बंटवारा, पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, और इसको 2 अवार्ड भी मिल चुके हैं, द पाकिस्तान मिलिट्री इन पॉलिटिक्स और द पंजाब ब्लडीड, इसको भी अवार्ड मिल चुका है। तो डॉक्टर साहब ने तकरीबन पब्लिकेशंस भी बेशुमार हैं, तकरीबन 50 से ऊपर ही हैं। तो बहुत सारा डॉक्टर साहब यूँ कह लें कि बर्रे सगीर की जो तारीख़ है वो चंद शख्सियात जिनको अजबर होती है, डॉक्टर साहब उनमें से एक हैं। तो हम, मेरा ख्याल है, ज़्यादा वक्त तारफ़ में नहीं लेते, सीधा जो है डॉक्टर साहब से रब्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। उमर बरलास साहब, कैसे हैं आप? कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका मजाज कैसे हैं? बस जी, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक करेक्शन है कि गवर्नमेंट कॉलेज में अब मेरा वो जो है ना स्टेंट खत्म हो गया है। अच्छा। 2019 तक था। बाकी आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल दुरुस्त है और आपने बड़ा जेनरसली मेरी तारीफ की है, बड़ी मेहरबानी। नहीं, माशाल्लाह, आप इससे ज़्यादा हकदार हैं डॉक्टर साहब। और यकीनन आपके हम इंटरव्यू भी सुनते रहते हैं, आपके ख्यालात भी पढ़ते रहते हैं। बल्कि आखिरी हिस्से में हम चाहेंगे कि आपकी जो किताबें हैं उनमें कोई 1-2 किताबों के ऊपर भी हम जान सकें, ख़ास तौर पर हमारे जो नाजरीन जिन्होंने शायद वो किताब नहीं पढ़ रही अगर, तो वो उनको मालूमात हासिल होगी। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की कहानी, यकीनन आज के जो हमारा प्रोग्राम है 14 अगस्त के हवाले से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और पाकिस्तान, ये खसूसी प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम का नाम आप जानते हैं, तारीख़ गवाह रहना। तो इसमें सबसे पहले ये बताइए आप कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कांग्रेस में जो शमूलियत इख्तियार की थी, क्या उनके जहनों में उस वक्त उनके जहन में ये था कि अंग्रेज़ों से सिर्फ छुटकारा हासिल करना, या कि कहीं ना कहीं उनके जहन में तसव्वुर पाकिस्तान था? आप क्या कहते हैं? देखें जी, तसव्वुर पाकिस्तान तो उनका जाके 1937 के बाद शुरू हुआ, उससे पहले बिल्कुल ही नहीं था। ठीक। यानी उसमें तो कोई बुनियाद ही नहीं है। 1937 में उनकी ये डिमांड आई, सोचना शुरू किया उन्होंने, और 1940 23 मार्च का लाहौर रेजोल्यूशन जो है वो मुस्लिम लीग की तरफ से फॉर्मल डिमांड है पाकिस्तान के लिए। उनका जो पुराना करियर है वो तो जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त बताया, वो कांग्रेस में आए थे एज अ कमिटेड इंडियन नेशनलिस्ट। ठीक। कि यहाँ के सब जो बाशिंदे हैं वो अंग्रेजों से क्या कहते हैं, स्टेज वाइज अपनी आजादी लेंगे। एकदम आजादी की डिमांड नहीं थी उस जमाने में, वो तो साथ साथ वक्त के ये डिमांड बनी। तो ऐसे है। ठीक। और ये जो खुतबा इलाहाबाद, आपने शायद 1937 का इशारा उसी तरफ था, अल्लामा इकबाल का आपका इशारा उसी तरफ है कि उसके बाद एक ख्याल, एक तसव्वुर पैदा हुआ कि मुसलमानों के लिए अलग रियासत जो है। तो ये अल्लामा साहब का खुतबा जो है वो है 1930 में इलाहाबाद में। ठीक है जी। और वहां पे उन्होंने जो कहा वो यही था कि आई सी द फ्यूचर डेस्टिनी ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया एज ए पता नहीं सेपरेट नेशन विद इन और विदाउट
the British Empire. ठीक, اور پھر انہوں نے جو دلیلیں دیں وہ میری جنا والی کتاب میں میں نے پوری وہ بیک گراؤنڈ بھی دی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ہے کہ ان کی تب یہ جب انہوں نے اس کا اعلان کیا تو باقی مسلم لیگ کی ساری لیڈرشپ جو بڑی بڑی تھی, انکلوڈنگ قائد اعظم محمد علی جناح, میاں محمد شفیع آف لاہور اور میاں فضل حسین, یہ سارے وہاں پہ تھے فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں. تو اس زمانے میں یہ ان کی ڈیمانڈ ہوئی الہ آباد میں, اور وہاں پہ یہ اس پہ کوئی خاص نوٹس نہیں لیا گیا, لیکن سب سے زیادہ نوٹس لیا انگریزوں نے. اور ایک مسٹر ٹامسن تھے جنہوں نے خط لکھا ٹائمز آف لنڈن کو کہ یہ جو اقبال نے آئیڈیا دیا ہے یہ تو پین اسلامزم کا ہے اور یہ تو برٹش امپائر کے خلاف ہے. تو اس کے جواب میں علامہ صاحب نے لکھا کہ بالکل نہیں, مجھے مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے. مسلمان جو ہیں یہ تو ہمیشہ لوئل رہے ہیں ٹو دا برٹش, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم برٹش امپائر کے خلاف کام کریں گے. میرا تو یہ بالکل ارادہ نہیں ہے کہ ہم آؤٹ سائڈ دا برٹش امپائر ہوں, بلکہ برٹش امپائر کا جو فرنٹ لائن ہے جہاں سے نارتھ ویسٹ سے حملے ہوتے رہے ہیں, وہ پاکستان اگر جو یعنی مسلمانوں کی اسٹیٹ بنتی ہے تو سب سے پہلے وہ اس کو فیس کریں گے. تو یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ اپنا اس خطبے کے بعد اقبال نے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر لیا اس ڈیمانڈ سے کہ آؤٹ سائڈ دا برٹش امپائر. البتہ 1937 1938 میں علامہ صاحب کی اور جناح صاحب کی کمیونیکیشن ہے, جو جناح نے جواب دیے وہ آج تک پبلک میں نہیں آئے, لیکن اقبال کے سارے لیٹر ڈان والوں نے چھاپ دیے ہیں, اور اس میں انہوں نے بار بار کہا ہے کہ ہمیں یہاں پہ ایک اسلامی نظام کے اوپر ریفارمڈ اسلامک لا کی بنیاد پہ ایک انصاف پہ مبنی ایک اسٹیٹ بنانی چاہیے. لیکن ایک بات آپ کو میں کہہ دوں کہ نارتھ ویسٹ کے اندر جو مسلمان جن کے لیے وہ یہ ایک سمجھتے تھے نجات کہہ لیں آپ, سلوشن کہہ لیں آپ, وہ صرف 20-25% پاپولیشن تھے سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی. جی, تو یہ پورے انڈین مسلم نیشنز کے حق میں بھی اسٹیٹ نہیں تھا. وہ تو بنگال کی ڈیمانڈ تو بعد میں آئی ہے نا, علامہ صاحب نے اس کی کبھی ڈیمانڈ نہیں کی, نہ چودھری محمد علی نے کی ہے. یہ تو بہت لیٹ 1946 اور 47 میں جا کے یہ فیصلہ ہوا کہ بنگال بھی پاکستان کا حصہ ہوگا, بلکہ آئی وڈ سے اپریل 1947 میں. اس سے پہلے نارتھ ویسٹ کے متعلق ہی تھا, اور اس میں صرف 20% ہندوستان کے پورے مسلمانوں کی آبادی آتی تھی. صحیح. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ چونکہ میں بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دو قومی نظریہ جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوا تھا. یعنی کہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے جس طرح آپ نے بھی کہا 1930 میں خطبہ الہ آباد میں خواب دیکھا, اور آپ نے کلیئر کر دیا وہ ساری چیز. یہ جو دو قومی نظریہ ہے اس کی بنیاد جو ہے یہ کہاں سے پہلی دفعہ یہ منظر پہ آئی؟ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت نئی ریسرچ اب ہو رہی ہے. جی, اور یہ لگتا ہے کہ یہ اس قسم کا آئیڈیا بنگال میں بھی تھا, پنجاب میں بھی تھا آلریڈی, آئی تھنک آفٹر 1857. ٹھیک. وہ جو غدر ہوا اس کو جب کرش کر دیا اور پھر برٹش امپائر کا یہ بن گیا سارا سب کانٹیننٹ اس کا حصہ, تو اس قسم کے لوکل بنگالی ہندوؤں نے, بنگالی مسلمانوں نے, جیسے انہوں نے لکھا تو پھر ساتھ مسلمانوں نے بھی لکھا. پنجاب کے اندر سب سے پہلے 1880 میں یہ آئیڈیا دیا گیا. ایک اخبار تھا شاید پیسہ اخبار یا رفیق ہند, اس کے اندر یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی. اور دو لوگوں سے محرم علی چشتی ہوا کرتے تھے, بڑے مشہور شخصیت تھے لاہور کی, ان سے یہ منسوب ہے. جی جی. لیکن 1917 میں اسٹاک ہوم جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ دہلی کے دو بھائی تھے کھیری بردرز, انہوں نے بھی یہ آئیڈیا کیا تھا کہ ہم ایک اسلامک سوشلزم پہ کی بنیاد پہ ایک مسلم اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. تو ہندوؤں کی طرف سے یہ آئیڈیا 1912 میں پہلی دفعہ آیا ہے, بھائی پرمانند کے بعد آیا 1924 میں, بھائی
लाला लजपत राय, तो ये दोनों तरफ से ये आइडिया आता रहा है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो आप कह सकते हैं कि अलामा साहब का रुतबा बहुत ज्यादा था, और जब उन्होंने कहा तो फिर ये डिबेट एक और तरीके से शुरू हुई, और उसके बाद ये हमेशा पॉलिटिक्स का एक हिस्सा रहा है। उससे पहले ये लोगों के ख्याल थे, कोई रिस्पॉन्ड करता था, कोई नहीं था करता, बट आफ्टर 1930 यू कैन फाइंड कि ये आइडिया हमेशा सियासत में जब बात होती थी तो साथ साथ चल रहा था साइड पे, और लाहौर रेजोल्यूशन के बाद ये डिमांड बन गई मुसलमानों की। सही। तो इसके अगर मुहर्रकात या अवामल देखें, कोई हिंदू मुस्लिम फसादात थे, या कि एक अंग्रेज से छुटकारा था और बाद में एक ख्याल आया एक ऐसी ममलकत बनाई जाए जिसमें मुसलमान आज़ादी से रह सकें और अपना प्रैक्टिस कर सकें मजहब, ये इतना था या कि इसके पीछे कुछ अवामल भी थे? असल में हुआ ये कि जब तक मुसलमानों की हुकूमत रही तो इस किस्म के फिसादात का कोई बड़ा रिकॉर्ड नहीं है। ठीक। असल में हिंदुस्तान इतना बड़ा था और उस जमाने की स्टेट ट्रांसपोर्ट ये वो कोई इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, तो अगर कोई होते थे राइट्स तो वो कम्युनल लोकल हुआ करते थे। लार्ज स्केल राइट्स का दौर तब आता है जब इंडस्ट्रियल दौर आ जाए और बड़े बड़े शहर बन जाए, समझ गए आप? ठीक। लिहाजा आपको यहां इधर उधर कहीं ना कोई थोड़ा सा फिसाद होता रहेगा, लेकिन 700 साल मुसलमानों ने जब हुकूमत की है तो तब तो हिंदुस्तान पे ज्यादा से ज्यादा अपनी एम्पायर बढ़ाने की कोशिश रही है ना, पाकिस्तान बनाने की तो नहीं रही। सही। ये तो तब शुरू हुआ है जब मुगल एम्पायर हो गई खत्म, अंग्रेजों ने एक्वायर कर लिया इस पे होल्ड, और मुसलमानों में फिर ये एक आप कह सकते हैं एक डर पैदा हो गया कि ये ना हो कि आइंदा आने वाले वक्त में अगर अंग्रेज यहां से चले जाएं तो हम पे हिंदुओं की हुकूमत आ जाएगी। सही। तो ये उस डर के अंदर हुआ। फिर फिसाद जो है वो 20th सेंचुरी में मंजर आम पे आते हैं। मसलन कोहाट के अंदर हिंदुओं सिखों के ऊपर एक अटैक हुआ, उससे पहले मोपला अपराइजिंग हुई साउथ इंडिया में मालाबार कोस्ट में, जहां पे उन्होंने अपने हिंदू लैंडलॉर्ड्स को मार दिया मुसलमानों ने। लेकिन इससे जरा पहले खिलाफत मूवमेंट में हिंदू और मुसलमान इकट्ठे आ गए थे, और महात्मा गांधी को मुसलमानों ने उसका प्रेसिडेंट बनाया था। तो ये दोनों किस्म का एविडेंस है। ये जब झगड़ों की दौर शुरू होता है बहुत लेट जाके, जो लार्ज स्केल है, लेकिन डिमांड शुरू हो गई थी दोनों तरफ से कि बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। लेट मी से इट प्लेनली, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी और बाद में वो उसने हिंदुस्तान की आजादी की जिद्दोजहद शुरू की जी, तो उसके अंदर जो उनकी आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि एवरीबॉडी हु लिव्स इन इंडिया बोना फाइडी इज एन इंडियन। ठीक। और हिंदुस्तान को हम सब मिलके आजाद करेंगे। ठीक। मुसलमानों की मूवमेंट शुरू होती है 1906 में, जब सर आगा खान और बड़े दूसरे मोहतबर जो हैं जी, वो जाके मिलते हैं वाइस रॉय लॉर्ड मिंटो को और डिमांड करते हैं सेपरेट इलेक्टरेट्स, ठीक, जो कि 1909 में दे दिए गए। उससे पहले लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल की डिवीजन की, वहां से थोड़ा सा मुसलमान इंडियन हिंदू थोड़ा सा तजाद पैदा हुआ। हम ये कह सकते हैं कि कम्युनल राइट्स की वजह हिंदू और मुसलमान भी हो सकते हैं, लेकिन जो उस जमाने में स्टेट रन कर रहा होता है उसको वो कैसे हैंडल करता है, या वो उनको राइट्स को कम कर देता है या उनको बढ़ने देता है। सही। तो अंग्रेज ने इस तजाद को अपने फायदे में लिया। ना वो हिंदुओं के कोई हक में थे तो ना वो मुसलमानों के थे। दे वांटेड टू रूल एज लॉन्ग एज दे कैन इंडिया। आप यूं देखें ना, 3 स्ट्रेटजीज चल रही हैं। जी जी। और अब आप अगला सवाल कीजिए। जी बिल्कुल, मैं वही बात है, ये बड़ा अच्छा बैकग्राउंड दिया। तो इसका मतलब है जो तहरीक पाकिस्तान है वो मुस्लिम लीग में जब कायदे आज़म जो शामिल हुए उसके बाद से एक किस्म की तहरीक जो है हम समझ सकते हैं कि शुरू हो गई, या कि अभी तक जिस तरह आपने कहा
کہ ایک الگ ریاست نہیں تھی بلکہ وہ جو ایک فیوچر کا خوف تھا کہیں ہندو ہم پہ مسلط نہ ہو جائیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں دیکھیں، ایک تو ہے اپنا جناح صاحب کا انڈین نیشنلسٹ کا طور، ٹھیک ہے، وہ کانگریس کا بالکل ٹھیک، ہاں وہ 1906 سے شروع ہو کے 1920 میں ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد سنس جناح صاحب لیفٹ دا انڈین نیشنل کانگریس، تو جو مین پارٹی اس زمانے میں ریپرزینٹ کر رہی تھی پبلک اوپینین کو، ڈیمانڈز کو، اس سے وہ الگ ہو گئے، ٹھیک، تو پھر انہوں نے مسلمانوں کی لیڈرشپ کے اندر دیکھیں، قائد اعظم کو ایک دم نہیں مانا گیا، بنگال کے اپنے لیڈر تھے، پنجاب کے اپنے تھے جو کمپیٹ کرتے تھے ان کے ساتھ، ٹھیک، تو اس کے اندر اپنی لیڈرشپ کو منواتے یہ انٹرنل کمپٹیشن کہہ لیں، اسٹرگل ود ان دا مسلم لیڈرشپ ہے کہ کون آگے آئے گا ایز دا مسلم لیڈر، جی، اس دوران میں یہ اس پیریڈ کے دوران میرے خیال سے 1929 کے ارد گرد محمد علی جناح نے مسلمانوں کا ایک الگ کہا کہ ہندوستان کے اندر کوئی ایک نیشن نہیں ہے بلکہ نیشنلٹیز ہیں، ٹھیک ہے، اور نیشنلٹیز کی انہوں نے یہ بھی تعریف کی کہ مسلمان ایک نیشنلٹی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ساؤتھ انڈیا کے ڈراوڈینس کو بھی ایک نیشنلٹی کہا، انہوں نے ہندوؤں کو ایک نیشنلٹی کہا، اور پھر انہوں نے کہا یہاں پہ سب نیشنز بھی ہیں، یعنی سکھ اور یہ اور وہ، جی، اور پھر دلت کو انہوں نے بہت دیر میں جا کے کہا کہ یہ بھی ایک الگ لوگ ہیں، وہ اس کا ہندو مت کے اندر ہی ان کو رکھتے رہے، سمجھ گئے آپ؟ جی، تو اس دوران میں کہتا ہوں کہ محمد علی جناح واز مسلم کمیونٹیرین۔ کمیونٹیرینزم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی کے رائٹس کی بات کرتے ہیں ٹھیک، اور ان رائٹس کو ود ان دا گیون فریم ورک آپ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ود ان این انڈیا، ود ان انڈیا، ہاں جی۔ تو یہ سیکنڈ فیز ہے جو 1929 سے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اور 1937 تک وہی چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کانگریس کی ایک بہت بڑی حماقت ہے کہ جب الیکشن ہو گئے اور مسلم لیگ ٹوٹلی ہار گئی مسلم میجورٹی پروونسز میں، جی، اور مائنورٹی پروونسز میں بھی اس کی کوئی خاص بیکنگ نہیں ہوئی، کانگریس نے البتہ سارے جو ہے نا پروونس اس میں جیت لیا سوائے مسلم میجورٹی پروونسز میں، ٹھیک، جہاں پہ ریجنل پارٹیز جیتی۔ آپ کو پتا ہے پنجاب کے اندر مسلم لیگ کو 1937 میں صرف 2 سیٹس ملی تھی، اور ان میں سے بھی ایک ہو گئی تھی بیکاز راجہ غضنفر علی جی، کراس دا فلور، اور انہوں نے پنجاب یونینسٹ پارٹی جوائن کر لی تھی جو میاں فضل حسین نے بنائی تھی، اور اس کے بعد سر سکندر ان کی وفات کے بعد لیڈر تھے، صحیح، اور سندھ میں انہیں ایک بھی سیٹ نہیں تھی ملی۔ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر تو شروع سے ہی عبد الغفار خان کی وجہ سے کانگریس کے ساتھ تھا، تو وہاں پہ تو بالکل کوئی سیٹ نہیں ملی۔ بلوچستان کے اندر تب الیکشن نہیں تھے ہوتے، بلوچستان کی 2 شیپس تھیں، ایک تھا برٹش بلوچستان جو کہ ایک کمشنر کا ایک وہ تھا یونٹ، اور اس کے اندر ایک جرگہ ہوتا تھا، شاہی جرگہ، ٹھیک، اور باقی جو تھی کلات سٹیٹ اور لسبیلا اور وہ چھوٹی سٹیٹ جو تھی وہ اس فریم ورک سے باہر تھی۔ تو یہ ہے ذرا اس کی ہسٹری۔ The second phase of محمد علی جناح is as a Muslim communitarian saying کہ انڈیا ایک نیشن نہیں ہے بلکہ ملٹیپل نیشنز ہیں، اس لیے ہمیں ایک یونائٹڈ انڈیا تو ہو لیکن زیادہ سے زیادہ پاورز پروونسز کے پاس ہوں، اور صرف وہ چیزیں جو صرف سینٹر ہینڈل کر سکتا ہے 2-3 وہ سینٹر کے پاس ہوں۔ کانگریس کی پوزیشن رہی کہ اتنے بڑے ملک میں جب تک سینٹر کے پاس ایفیکٹو پاور نہیں ہوں گی وہ ایک انڈیا کے اندر ڈیولپمنٹ پلانز، ایجوکیشن پلانز امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اپنی اپنی طریقے سے سوچنے کا طریقہ ہے۔ ٹھیک، اچھا دوسرا یہ بڑا اچھا خوبصورت آپ نے بیک گراؤنڈ ڈیٹیل سے بات کی، یہاں پہ کچھ تنقید ہوتی ہے خاص طور پہ جو کہ اسلامی جماعتیں ہیں، جس میں جماعت اسلامی کے اوپر بھی اور جو دیوبند جماعت، بلکہ آپ نے بات کی ہے خان عبد الغفار، اس کے اوپر بھی یہ جو تنقید ہے کہ وہ پاکستان کے مخالف تھے،
کیا یہ تنقید ہے وہ درست ہے، اور یا کہ وہ کوئی اور پاکستان یا مسلمانوں کی کوئی اور ریاست ان کے تصور میں تھا، ان کے ذہن میں تھا؟ آپ کی رائے کیا ہے اس میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے آزادی لینی ہے، یہ آپ کا اگر ارادہ ہے جی، تو یا تو آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے چلیں گے یا اپنا ایک الگ گروپ بنائیں گے. ٹھیک. تو یہ جو باقی جو آپ نے لوگوں کا ذکر کیا یا تنظیموں کا، جماعت اسلامی کو تو چھوڑ دیں، وہ تو 1941 میں بنی تھی. جی، اس سے پہلے مولانا مودودی ایک جرنلسٹ تھے، ٹھیک. اور 41 از ٹو لیٹ. وہ تو پاکستان بننے کے بعد قبضہ کیا انہوں نے. اٹ واز نو پارٹی. یہ تو پٹھان کوٹ کے اندر آ کے 41 میں یہ سیٹل ہو گئے اور چند لوگ ان کے ساتھ تھے. البتہ جمعیت علماء ہند جو ہے وہ ریشمی رومال ایک تحریک چلی تھی جی جی انگریزوں کے خلاف، جہاں پہ ان کے جو استاد ہیں محمود الحسن، جی، انہوں نے حصہ لیا. ان کو سزا دی گئی، مالٹا میں رکھا گیا، انگریزوں نے انہیں رکھا. اس کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی جو ایکچولی سکھ تھے اور پھر مسلمان ہو گئے اور بہت بڑے عالم بنے اسلام کے، دیوبند کے. انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں کہ ہم ہندو، مسلمان، سکھ جتنے بھی اس دھرتی میں رہتے ہیں مل کے آزادی لیں گے. جی. اور اگر ہمیں اپنی اپنی شخصیتی کمیونل آئیڈینٹیٹیز سب کی برقرار رکھیں تو یہ تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اسلام کی دعوت تو ساری دنیا کو ہے. ٹھیک ہے. بارڈر بنانے کے بعد تو وہ دعوت ریسٹرکٹ ہو جائے گی. یہ فلسفہ لے کے آئے تھے. اور اس کے اوپر سب سے زیادہ مضبوط جو کلام لکھا وہ مولانا حسین احمد مدنی جی. جو ہیں، ان نے لکھا کہ وطنیت کی بنیاد پہ آپ سب لوگوں کے ساتھ مل کے اس ملک کو آزاد کرائیں، اور اگر ہمیں اسلام کے جو ہماری اپنی وہ رائٹس ہیں اور وہ پورے کیے جاتے ہیں تو سارا ہندوستان ہمارا ہے. اس کے برعکس سر سید کے فالوورز نے ہمیشہ یہ کہا کہ یا ہندو ہم پہ رول کریں گے یا ہم ہندوؤں پہ رول کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم دو مختلف نیشنز ہیں. ٹھیک. اور قائد اعظم نے جب یہ آئیڈیا آیا تھا تو اس کو اپوز کیا 1906 میں جب مسلم لیگ بنی ہے. ہی از آن ریکارڈ سیئنگ کہ یہ کیا پارٹی بن رہی ہے، ہو آر دا پیپل ہو آر فارمنگ اٹ. صحیح. یہ بعد میں جب 1937 کا الیکشن ہوا ہے نا، اور پھر کانگریس نے کہا کہ یو پی کے اندر جو مسلم لیگی الیکٹ ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی زیادہ مینڈیٹ نہیں ہے، وہ یہ ریزائن کریں مسلم لیگ سے اور کانگریس جوائن کریں اگر انہیں منسٹر بننا ہے. صحیح. وہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ محمد علی جناح ہیڈ اے چوائس آئیدر ٹو گیو ان ٹو کانگریس جو وہ ڈیمانڈ تھی، اور ٹیک اے اسٹینڈ. تو وہ کیا اسٹینڈ لیتے کہ نہیں، وی وانٹ، ہم مسلمان سیپریٹ نیشن ہے، ہمارے ساتھ ایز اے نیشن ڈیل کرو. صحیح. اور تب اس کے بعد اس کی ہسٹری بنتی ہے کہ کیسے زیادہ سے زیادہ لوگ جناح صاحب کے ساتھ آئے. اگر وہ چاہیں گے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن یہ اس کی ہے کیا کہتے ہیں یار، ٹائم لائن. ٹھیک. ہاں جی، ایسے ہے. لیکن جس طرح کچھ چیزیں اس طرح بھی کہتے ہیں کہ چونکہ اس سے مسلمان جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہونے کا اندیشہ تھا، جو کہ آج بھی ایک جی بات. آپ یہ دیکھیں نا، 30 مارچ 1941 کو کانپور میں جب محمد علی جناح واز ایڈریسنگ دا مسلم تو وہاں پہ سوال اٹھا جی کہ سر یہ 1940 کے ریزولوشن کے مطابق تو پاکستان وہاں بن رہا ہے جہاں پہ پہلے ہی پاکستان ہے. صحیح ہے. یعنی مسلم میجورٹی ایریاز میں، تو ہم جو ہیں اتنے کروڑ مسلمان، ان کا کیا بنے گا؟ صحیح. اور میں جو کہہ رہا ہوں، آپ جب میری کتاب آئے گی نا محمد علی جناح پہ، آپ اس کے اندر وہ پڑھ لیں اور اس کی تصدیق کر لیں. وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ میں آئی ول میک 2 کروڑ. ایکچولی دیٹ فگر واز رانگ، ہی شوڈ ہیو سیڈ 3 کروڑ. صحیح. 2 کروڑ Muslims taste martyrdom and have them smashed in order to liberate 7 million Muslims. Actually, he should have said 3 million smashed and 6 million liberated, کیونکہ یہ تھے فگر ایکچوئل. جی. لیکن میرا مطلب ہے کہ یہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کو میں قربان کر رہا ہوں اپنے یہ
2/3 کو لبریٹ کرنے کے لیے. اور یہ ایک دفعہ نہیں, بار 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 انہوں نے کہا ہے, اور میں نے وہ ساری سپیچز کو کوٹ کیا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے نا. جو اقبال کہہ گئے تھے کہ یہ نارتھ ویسٹ میں بنے گا, بعد میں نارتھ ایسٹ بھی آ گیا, تو اس کی ذرا پاپولیشن کی پرسنٹیج بڑھ گئی, لیکن ہندو میجورٹی علاقوں میں تو نہیں نہ تھا بن سکتا ایک پاکستان. تو جو 1/3 مسلمان تو کہیں نہ کہیں ہندوستان میں رہنے تھے. یعنی اس پہ دو اوپینینز نہیں ہو سکتی. اور میں نے تو آپ کو جناح صاحب کا اپنا فیصلہ کیا, either he goes for the 2/3 or he goes for the 1/3. اس پہ آپ بحث کر لیں کہ یہ مناسب ہے یا نہیں ہے, اور کیا دیوبند کا اصول بہتر تھا کہ سارے مسلمانوں کا حق پورا ہندوستان پہ ہو. اس پہ میں کوئی رائے نہیں دینا چاہتا, میں تو ہوں اسکالر. میرا کام ہے کہ جو پوزیشنز لی گئی ان کو آنیسٹلی آپ کو بتا دیا جائے. باقی ہمارے سننے والے لوگ جو دوست ہیں وہ اپنا فیصلہ کریں گے. جی بالکل. ایک چیز اور بھی تنقیدی حوالے سے قائد اعظم کے اوپر بات ہوتی ہے محمد علی جناح, کہ جو گاندھی جی نے آفر کی تھی خاص طور پہ پریزیڈنٹ بننے کی, اور بعد میں وہ مکالمہ ہے کہ اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ پرائم منسٹر بھی بن جائیں, یہ چیز کئی حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آفر درست تھی اگر اکٹھا رکھنا تھا جیسے آپ نے کہا. کیا یہ جو آفر آپ کی نظر میں, آپ کی تحقیق کے مطابق, قائد اعظم نے ٹھکرا کے اچھا فیصلہ کیا یا کہ نہیں؟ اصل میں یہاں پہ بھی میری اپنی پوزیشن یہ تھی, کیونکہ میں تو ہندوستان جاتا رہا ہوں, جی جی, اور میرے والد صاحب ٹیپو سلطان کے بہت مدعی تھے, تو میں ان کی یاد میں وہاں سرنگا پٹم گیا جی, ٹیپو سلطان کے مزار پہ. ہاں جی جی جی. میں نے دیکھا کہ جہاں پہ بھی آپ جائیں, حالانکہ وہ ساؤتھ انڈیا ہے, ٹھیک, ہر جگہ پہ مسلمان ہیں, اور انہوں نے اپنا ہرا جھنڈا لگایا ہوتا ہے. اس پہ جو شیعہ بھی ہیں وہ بھی ہرا جھنڈا ہی لگاتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ سب مسلمانوں کو ایک اپنے آپ کو شو کرنا پڑتا ہے نا. صحیح, بالکل. تو یہ تو ایک ہسٹورک تقریر ہے ابوالکلام آزاد کی کہ مسلمانوں تم کہاں جا رہے ہو اپنے مزار اور اپنے مقبرے اور اپنی مساجد چھوڑ کر, یہاں پہ تو تم ہندوؤں کی حکومت لے آؤ گے, تمہارے ہوتے ہوئے ہندوؤں کی حکومت نہیں آ سکتی. اور میں سمجھتا ہوں یہ مناسب بات تھی. یہ کوئی مسلمانوں کے یا اسلام کے خلاف فیصلہ نہیں تھا, مگر جو قائد اعظم کے فیصلے کو ماننا چاہتے ہیں میں اس کا بھی احترام کرتا ہوں. بٹ میں, آپ نے مجھے میری پوزیشن پوچھی تو میں تو کہتا ہوں پورے ہندوستان پہ آپ کا حق تھا. ایک اور بات سن لیں جی, انگریزوں نے ہندوستان پہ رول کرنے کے لیے ایک تو سول سروس بنائی تھی, ٹھیک, اور وہ اس میں صرف 1100 لوگ تھے, صرف ڈی سی جو ہوتے تھے 1100. صحیح. ایک تھی برٹش آرمی جو صرف انگریزوں کی تھی 55,000, ٹھیک, اور ایک تھی انڈین برٹش آرمی, اسے انڈین آرمی کہتے تھے جی, جس میں مسلمان ہندو سکھ سارے تھے. اور فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ جنگ میں حصہ بھی لیا یہاں کے لوگوں نے, ٹھیک. اس میں پرسنٹیج وائز مسلمان اس زمانے میں صرف 25% آف انڈین پاپولیشن تھے. صحیح. لیکن ان کو فوج کے اندر 36 سے 42% ریپرزنٹیشن تھی. ٹھیک. سکھ تو دنیا اس زمانے میں 2% تھے, ان کو شاید 6-7% ریپرزنٹیشن تھی. ٹھیک. تو پولیس کے اندر مثلا پنجاب کے اندر مسلمانوں کی 1941 سینسس کے مطابق 57.1% پاپولیشن تھی, لیکن پولیس کے اندر 73% پولیس مسلمان تھی. صحیح. اچھا, انگریزوں کا یہ اصول تھا کہ آپ ہمیشہ مائنورٹیز کو ساتھ رکھیں رول کرنے کے لیے. جس طرح سیریا کے اندر جی, انہوں نے سنیوں کو آئسولیٹ کیا اور الیوائٹس کو آگے کیا, اور بعد میں وہی الیوائٹ ہی رول کر رہے ہیں سیریا کے اندر. صحیح. آپ یہ بھی دیکھیں کہ عراق جو بنا اس کے اندر 3 گروپ تھے, کرد جی, جو کہ سنی ہوتے ہیں زیادہ تر, اور عرب سنیز, اور میجورٹی جو تھی وہ شیعہ تھی. لیکن وہاں پہ انہوں نے عرب سنیوں کو حکومت دی 20% کو, درست, اور کردوں کو انہوں نے دبایا, اور شیعہ موومنٹ تو تب کوئی تھی نہیں. سمجھ گئے آپ؟ ٹھیک. اور امپیریل رول ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ یو کیپ دا مائنورٹیز وتھ یو ناٹ بیکاز یو لو دا مائنورٹیز, بیکاز یو وانٹ ٹو یوز دیم اگینسٹ ون انادر.
یہ بالکل ایک امپیریل سوچ ہے. اگر آپ کو بھی میں حکومت کہوں نا کرے کہ اس کو ہولڈ کرنا ہے اتنی بڑی پاپولیشن کو, تو آپ ان سب چیزوں کا استعمال کریں گے. صحیح صحیح ہے. یہ پرنسپلز ہیں ریاست میں ایک کسی یہ ہر اسٹیٹ کے ہے کہ مائنورٹیز کے اوپر اگر ایک امپیریل پاور رول کر رہی ہے جس کا وہاں پہ کوئی روٹس نہیں ہے, تو وہ کن کو ساتھ ملائے گی؟ صحیح ہے. اپنے آپ کو اسٹرینتھ کرنے کے لیے ساری چیزیں, اپنے آپ کو اسٹرینتھ کرنے کے لیے. تو مثلاً کلکتہ کے اندر, بامبے جو بڑے شہر تھے, وہاں پہ ساری پولیس یا پٹھان تھی یا اپنا مسلمان تھے اور سکھ تھے, لمبے لمبے چوڑے کرانے والے. یہ جتنے ہمارے ایکٹر اکٹر ہیں یہ وہاں پہ سارے ان کے بڑے جو ہیں وہ چوکیدار ہوتے تھے یا پولیس میں ہوا کرتے تھے یا پھل فروٹ کی دکانیں ہوتی تھیں. تو وہاں سے پھر یہ سیٹل ہوئے نا. افغان بھی ہیں, پختون بھی ہیں, پنجابی بھی ابھی مسلمان ہیں وہاں پہ ان جگہوں پہ سیٹل. ٹھیک, تو ایسے جی جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بالکل آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے سارے ایریاز کو ٹچ کیا. آج کا جو پاکستان ہے, جو آج سے مراد میں اگر مشرقی پاکستان بھی شامل کروں, جب 1947 میں پاکستان بنا, تو قائد اعظم کا جو ایک تصور تھا, اور یہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ لاسٹ مومنٹ پہ کئی جو اضلاع جو ہیں پاکستان میں شامل نہیں ہو سکے تھے, کیا قائد اعظم کی مجبوری تھی کوئی کہ وہ اضلاع شامل نہ ہوئے, یا کہ جس طرح کا پاکستان ملا یہ خوشی سے قائد اعظم نے قبول کیا؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ نہیں, قائد اعظم کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے, دس از اے موتھ ایٹن پاکستان, کیڑا کھایا ہوا پاکستان. یہ ان کی سٹیٹمنٹ میں کوٹ کر رہا ہوں اور یہ بہت مشہور ہے, بڑی سٹیٹمنٹ. اب اس کی ذرا بیک گراؤنڈ سن لے ذرا آپ, ٹھیک ہے پلیز. بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نے جب 1940 میں ڈیمانڈ کی نا کہ ہمیں مسلمانوں کو ان علاقوں میں جہاں وہ میجورٹی میں ہے وہ الگ کر کے مسلمان ریاستیں بنائی جائیں, جی, تو پنجاب کے سکھوں نے ودن 10 days, اور وہ میں نے کوٹ کیا ہے, ایک ہوتی تھی پارٹی سکھ نیشنل پارٹی, ٹھیک, جس کے لیڈر تھے سندر سنگھ مجیٹھیا. ٹھیک, انہوں نے کہا کہ ہم اگر مسلمان ہندوستان کی تقسیم کرائیں گے مذہب کی بنیاد پہ, تو ہم پنجاب کی تقسیم کرائیں گے مذہب کی بنیاد پہ, کہ جن علاقوں میں غیر مسلم ہیں وہ الگ کر کے یا ایک سکھ اسٹیٹ بنائی جائے یا انڈیا کے ساتھ ملائے جائیں. ٹھیک. بعد میں جب یہ کانگریس کا سٹینڈ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ انڈیا یونائٹڈ رہے گا اور افیکٹو گورنمنٹ کے تحت رہے گا. صحیح. لیکن جب یہ ثابت ہو گیا کہ برطانیہ اب جانے والا ہے, جی, اور کیبنٹ مشن پلان یا تو مان لو یا نہ مانو, تو پھر 8 مارچ 1947 کو کانگریس کے ہائی کمانڈ نے کہا کہ ہم سکھوں کی ڈیمانڈ پارٹیشن آف پنجاب کو سپورٹ کرتے ہیں. صحیح. اور اس کے بعد انہوں نے بنگال کی بھی ڈیمانڈ کی کہ اس کو بھی اسی بنیاد پہ پارٹیشن کیا جائے. اب انگریزوں کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ جو وہ پاکستان بنا رہے تھے اس کی ایک بالکل سوچی ساچی تقسیم, وہ کیا کہتے ہیں, اسکیم تھی. جی, ہاں, جو کوئی مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کو استعمال کرنے والی تھی. صحیح. اور وہ کوئی ہندوؤں کے خلاف بھی نہیں تھی, کیونکہ ایسے نہیں چلتی امپیریل پالیسیز. وہاں پہ آپ کے اکنامک انٹرسٹ, آپ کے جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ, آپ کے ملٹری انٹرسٹ دیکھے جاتے ہیں. درست. تو اب جب یہ نیگوشیشن شروع ہوئی تو 3 جون 1947 کی جو پلان ہے نا, پارٹیشن پلان, اس میں یہ تھا کہ انڈیا ول بی پارٹیشنڈ اینڈ the Muslim majority contiguous areas will be separated and given to Pakistan. ٹھیک. And the Punjab and Bengal assemblies will vote whether they want to keep their whole province in Pakistan or in India. But the system would be کہ جو مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹ ہے وہ ایک طرف ایک بلاک بن جائے گا, ٹھیک, اور جو ہندو سکھ میجورٹی ڈسٹرکٹ ہیں وہ ایک اور بلاک بن جائے گا. بنگال میں بھی یہی ہوا. ٹھیک, ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اس زمانے میں پنجاب کے 29 ڈسٹرکٹس تھے. ٹھیک. اور 17 ڈسٹرکٹس ور مسلم میجورٹی اینڈ 12 ڈسٹرکٹس ور ہندو سکھ میجورٹی. لیکن جی, ہر ڈسٹرکٹ میں مسلمان بھی تھے, ہندو بھی تھے, سکھ بھی تھے, کرسچن بھی تھے. تو یہ نہیں کہ ایک ڈسٹرکٹ میں کوئی کمیونٹی تھی نہیں. جی,
تو لیکن ڈسٹرکٹ وائز میجورٹیز کن کی تھی؟ ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا اب یہاں پہ ذرا تھوڑا مجھے وقت دیں, کیونکہ یہ آپ جیسے نوجوان روشن خیال جو ہیں وہی اس بات کو آگے لے کے چلیں گے, اور میں پاکستان کی جو ایکچوئل میری ریسرچ ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں, اور میری کتابیں پبلک میں ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی کی چھپی ہیں اور نئی آ رہی ہے, آپ ان کو چیک کر لیں. جی جی پلیز. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اس سے پہلے ہاں ایک وی گو بیک ٹو جی دسمبر 1945. ٹھیک. دسمبر 1945 میں جو سیکنڈ لاسٹ وائس رائے تھے لارڈ ویول, انہوں نے ایک بنائی تھی بریک ڈاؤن اسکیم. ٹھیک. کہ اگر ہمیں یہ دیکھو نا, اب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو گئی تھی اور یہاں پہ آزادی کی ڈیمانڈ بہت تیز چل رہی تھی, مسلم لیگ کی بھی اور کانگریس کی بھی. جی. تو انہیں لگ رہا تھا کہ ہم دوبارہ یہاں پہ اب کنٹرول نہیں کر سکیں گے, تو وہ بریک ڈاؤن پلان تھی کہ اگر ہمیں ہندوستان چھوڑنا پڑا تو جلدی سے کیا کریں گے. تو پھر انہوں نے 7 فروری 1946 کو ایک ڈیمارکیشن پلان بھی بنائی تھی. ٹھیک. جس کے اندر 16 ڈسٹرکٹ جو تھے مسلمان میجورٹی کے وہ پاکستان کو جاتے تھے. ٹھیک. اور ایک ڈسٹرکٹ گرداسپور جس میں میجورٹی مسلمانوں کی صرف 85,000 تھی, اس سے زیادہ نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس کے 3 تحصیلیں جو ہیں گرداسپور, پٹھان کوٹ اور بٹالہ, وہ انہوں نے ہندوستان کو دیے. اور ایک تحصیل جو شکر گڑھ تھی وہ پاکستان کو دیے. وہ اس لیے کہ راوی کے ویسٹ پہ شکر گڑھ ہے اور ایسٹ پہ یہ 3 تحصیلیں ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی آرگومنٹ یہ تھی کہ اگر یہ ہم 3 تحصیلیں اور پورا ڈسٹرکٹ دے دیتے ہیں پاکستان کو, تو پھر یہ جو امرتسر جو ہے جو کہ ہندو سکھ میجورٹی ہے 53%, جی جو اور سکھوں کا یہ بڑا ایک سیکرڈ شہر ہے, یہ سراؤنڈ ہو جاتا ہے بھائی پاکستان فرام آل سائڈس. ٹھیک. اور کیونکہ دیکھیں, اگر آپ دیکھیں ساؤتھ پہ لاہور ہے, سامنے شیخوپورہ ہے, ساتھ ہی گجرانوالا ہے, اوپر سیالکوٹ ہے اور ساتھ ہی گرداسپور ہے, تو وہ تو امرتسر کو سراؤنڈ کر لیتے ہیں. جی. تو ریڈ کلف ایوارڈ جو بنا پنجاب کا, بنگال کو ذرا چھوڑ دیں, جی وہ 99.9% وہی ہے جو ویول پلان ہے. صحیح. اور اس پلان کے مطابق مسلمان یا مسلم لیگ کو سب وہ ڈسٹرکٹ مل گئے جو انہوں نے کلیم کیے تھے, سوائے ان 3 تحصیلوں کو. 3 تحصیلوں. ٹھیک. ہندو سکھ ور کلیمنگ سیالکوٹ کہ یہاں پہ ہماری بہت ریونیو ہمارا بہت زیادہ, وہ کہتے تھے 80% ریونیو پنجاب کا ہم دیتے ہیں, 75% بزنسز ہمارے ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہم نے بنائے ہیں, لہذا اس میں یہ تھا کہ کنٹیگوس ایریاز اینڈ ادر فیکٹرز ول بی انکلوڈیڈ ایز ویل, وہ دونوں چیزیں تھی. تو اس کی بنیاد پہ سیالکوٹ, گجرانوالا انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہے ہی مہاراجا رنجیت سنگھ کی پیدائش کا شہر, لاہور یہ گرو ارجن پیدائش یہاں پہ ان کی ہوئی ہے, اور ننکانہ صاحب یعنی شیخوپورہ یہاں پہ گرو نانک کی پیدائش ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ساہیوال اور فیصل آباد سب کہا کہتے تھے لائل پور اور منڈ گمری میں, اس میں ہماری بہت زیادہ زمین ہے, یہ سارے ڈسٹرکٹ ہمیں دیے جائیں ہندوستان کو. ٹھیک. لیکن وہ تو ویول پلان کے مطابق سارے پاکستان کو ملے نا ریڈ کلف ایوارڈ میں. جی جی. صرف قصور تحصیل جو ہے لاہور کی, اس کے 3 گاؤں جو سکھوں کی میجورٹی تھی اور ستلج کے دوسری طرف تھے, وہ انڈیا کو دیے انہوں نے. صحیح. تو یہ ہے. اچھا ماؤتھ ہیٹن کا کیا مطلب ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ ہندوستان کی تقسیم مذہب کی بنیاد پہ کرواتے ہیں تو واٹ مورل رائٹ ہیو یو ٹو اپوز, اگر ہندو سکھ کہیں کہ پھر پنجاب اور بنگال کی بھی آپ اسی بنیاد پہ تقسیم کریں. دیر از نو مورل گراؤنڈ. اور جو پنجاب اسمبلی نے ووٹ دیا, ایسٹرن بلاک جو تھا اس نے پارٹیشن کے حق میں دیا. اسی طرح بنگال کے اندر ویسٹرن پارٹ جو بنگال کا ہے اس نے پارٹیشن کے حق میں دیا. یعنی کہ ہندوؤں نے اور سکھوں نے اپنے پروونسز کو پارٹیشن کروانا چاہا, مسلمانوں نے ہندوستان کو پارٹیشن کروانا چاہا آن دا سیم پرنسپل. تو اب آپ فیصلہ کریں. جناح صاحب کو انہوں نے ماؤتھ ہیٹن پاکستان کیوں دیا یہ بھی سن لیں. آئی تھنک دیر از اے سینسٹر پلان. جی
اگر پورا پنجاب آ جاتا پاکستان کو تو پنجاب کا بارڈر تو گڑگاؤں تک چلتا ہے نا. گڑگاؤں از دا لاسٹ ڈسٹرکٹ ان دا 29 ڈسٹرکٹس, اور گڑگاؤں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دہلی شہر سے 15 کلومیٹر ہے. صحیح. تو جو ہے پھر تو ہندوستان کے کیپٹل کی گردن پہ بنتا نا بارڈر انٹرنیشنل. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح, بڑی اچھی بات کی. بلکہ اور جیسے پنجاب جب انہوں نے کہا کہ اس کی تقسیم کریں تو پھر تو بارڈر بنانا لاہور کی گردن پہ 18 کلومیٹرز, سیالکوٹ 20 کلومیٹرز, گجرانوالا 25 کلومیٹرز, گجرات 30 کلومیٹرز, یہ انڈین بارڈر کے ساتھ. تو پاکستان تو پہلے دن سے سیکورٹی کانشیس گیریزن اسٹیٹ بنا. بالکل, یہ آپ نے اپنی کتاب میں بھی تذکرہ کیا ہے. بالکل. ہاؤ ڈو یو ڈیفینڈ سچ اے ہیوج اسٹیٹ وداؤٹ اینی آرمامنٹس, وداؤٹ اینی انڈسٹری؟ وہ تو پاکستان تو زیرو سے شروع کر رہا تھا نا. بے شک بے شک. تو پاکستان کو اتنا کمزور بنایا گیا کہ وہ ویسٹرن پاورز کا حصہ لے, مدد لے, یا سوویت یونین کی لے. درست. تو جناح صاحب نے ویسٹرن پاورز کو اپنی ترجیح دی, اور بعد میں جو سٹوری ہے وہ گیریزن اسٹیٹ میں آپ نے پڑھی ہوئی ہے. جی جی بالکل. تو میں سمجھتا ہوں میں تو سمجھتا ہوں قائد اعظم کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا نا آخر میں. صحیح صحیح صحیح. جب یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے تب تو انگریزوں نے انہیں کہا کہ ایسے ہو سکتا ہے. ہاں, کیبنٹ مشن پلان میں انہوں نے وارن کر دیا, اور میں کتاب کے اندر کہہ رہا ہوں کہ یو مے ناٹ گیٹ دیز تحصیلز آف گرداسپور اینڈ کلکتہ. یہ کہہ دیا تھا انہوں نے. یہ ہمارے یہاں جھوٹ بولتے ہیں کہ جی یہ بعد میں پتہ لگا. نو 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 نو, قائد اعظم واز کنویڈ دس اینڈ ٹولڈ دس. صحیح. کہ یہ ہو سکے گا فائنل جو بنے گی. تو یہ سب چیزیں پبلک میں, یعنی یہ ڈسکشن دے ور آن دا ٹیبل, یہ کہنا چاہیے. صحیح صحیح. اچھا یہ بتائیے, آپ نے بڑے خوبصورت بات کی ہے اور تفصیل سے یہ بیان کیا, پاکستان بن گیا. جی. اور اب تک جو ہے پاکستان جو بنا ہے, پاکستانیوں کا, ہمارے لیڈرشپ کے, آپ کی نظر میں وہ کیا سکسیسز رہی ہیں پچھلے جب سے پاکستان وجود میں آیا اور آج کی تاریخ تک, اور کون کون سے بڑے جو فیلئر ہیں آپ کی نظر میں وہ کیا تھے, اور اس کے عوامل کیا ہیں, ان سکسیسز کے پیچھے کیا کہانی ہے, اور ان فیلئرز کے پیچھے کیا وہ عوامل آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, آپ جب مذہب کی بنیاد پہ ایک ریاست بناتے ہیں نا, جی, جیسے اسرائیل کا بیسٹ ایگزامپل ہے, سب کو سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے. انہوں نے بھی مذہب کے نام پہ, بلکہ پاکستان کا ماڈل انہوں نے یو این میں آرگیو کیا تھا کہ اگر پاکستان بن سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بن سکتے. صحیح. کہ ہم بھی ایک نیشن ہے بائی ورچو آف بینگ جیوز. ٹھیک. لیکن آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے جو کامیابی ہے ان کی, کہ انہوں نے یہودیوں کے لیے ڈیموکریسی بنا لی. جی. جو ان کے عرب ہے سٹیزنز, ان کو سیکنڈ ریٹ رکھا. جی. اور جو آکوپائڈ ایریاز ہیں اس میں ان کا ظلم بالکل روز ہم دیکھتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. جی. یہودیوں نے مذہب کا نام پہ بنایا, اور اپنے گروپ کو انہوں نے ہر وہ مراد دی جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ہونی چاہیے. ان کے پاس جمہوریت ہے, الیکشن ہوتے ہیں, کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے, لیکن یہودیوں کے پاس ہی رہتی ہیں نا. بالکل بالکل. اچھا, پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اسلام کی ہسٹری یہودیوں کے, تو یہودی تو 2000 سال تک جان بچاتے پھرتے رہے ہیں, تو ان کے اندر جو وہ سیکٹیرین ازم ہوتی ہے وہ اس کی تو کوئی ہسٹری نہیں ہے. ان کی تو جان بچانے کی ہسٹری ہے. مگر مسلمان تو رول کرتے رہے. ایک دور میں ایران جو ہے سنی میجورٹی تھا, اس کو بائی فورس شیعہ کنورٹ کیا گیا ان 1501 بائی دا صفویت. اس سے پہلے یہ سنی میجورٹی تھی. صحیح. اس سے پہلے نارتھ افریقہ کے اندر شیعہ سٹیٹس ہوتی تھیں, جس کو صلاح الدین ایوبی نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ شیعہ کو ہم بین کرتے ہیں افریقہ سے, یعنی نارتھ افریقہ سے. اور وہ سارے سنی ہو گئے. تو یہ ساری سٹوریز جو ہیں سیکٹیرین, وہ لوگ ایک سے دوسرے کو بتاتے رہے ہیں نا. ٹھیک. اب جاتا ہے پاکستان بن. بالکل ٹھیک. اور یہ ایک مسلم سٹیٹ ہوگی. ٹھیک. اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ سیکولر سٹیٹ کا آئیڈیا بالکل نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے, اور یہ بہت بڑی ایک ایکڈیمک کیا کہتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں irresponsibility ہے کہنا کہ قائد اعظم wanted to have a secular state. No, he wanted a separate state. He wanted to have the partition of India. پاکستان کیسا ہوگا he had no clear idea, but I think he wanted
a modern type of Muslim national state. मुस्लिम स्टेट, ठीक. हाँ, यानी लेकिन जैसे इजराइल नहीं है, एक यहूदी स्टेट है लेकिन मॉडर्न स्टेट है. ठीक है. शायद मगर उन्हें वो तो ही केम फ्रॉम एन इस्माइली सेक्ट. ठीक है. उनको तो शिया सुन्नी जो है, तबर्रा और मातम, और उसकी कोई बॉम्बे के अंदर बैकग्राउंड नहीं थी. उनकी तो सारी जिंदगी बड़ी वेस्टर्नाइज थी. ठीक है. लेकिन जो हिस्ट्री हमारे इलाकों की है वो तो पता नहीं हिंदू मुस्लिम फसाद कितने हुए हैं, लेकिन मुहर्रम के ऊपर तो हर दफा फसाद होता था, कभी लखनऊ में कभी लाहौर में, ये सारी हिस्ट्री है. सही है. लेकिन साथ साथ सबीले सुन्नी लगाते थे, हिंदू लगाते थे, सिख लगाते थे. वो एक और दौर है लोगों का इन सब सेक्रेट चीजों को के साथ रिलेट करने का. कभी लड़ते थे, कभी मिलके बैठते भी थे. सही. ठीक है. सही. तो अब जब गया पाकिस्तान बन, ठीक है. तो अब वहां पे सवाल ये है कि हु इज अ मुस्लिम, ये सवाल उठा ना. जी. क्योंकि जो अहमदी या कादियानी है, उनका जो बिलीफ है वो मेन स्ट्रीम मुसलमानों से नहीं मिलता, और शायद शिया सोच से भी नहीं बनता. तो इस पे फिर एतराज एक बनाना कि ये तो मुसलमान ही नहीं है. उसमें प्रॉब्लम यह है कि अहमदियों की अपनी लीडरशिप ने भी एक दफा कहा है कि जो बंदा मुसलमान अहमदियत के अंदर नहीं आ जाता, ही इज आउटसाइड द पेल ऑफ इस्लाम. तो ये दोनों तरफ से म्यूचुअल रिजेक्शन है. सही. अब वहां पे ये तहरीक कैसे शुरू हुई, अगर चाहेंगे तो उस पर मैं बात कर लूंगा. लेकिन ये तहरीक शुरू हुई कि पाकिस्तान तो मुसलमानों के लिए बनाया गया था, तो ओनली द मुस्लिम्स हैव अ राइट टू होल्ड की पोजीशंस हियर. वेदर इट वाज राइट और रॉन्ग, ये मैं नहीं कोई फैसला नहीं दे रहा. मैं कह रहा हूं ये इसकी लॉजिक में है. यहूदियों का तो ये झगड़ा नहीं ना बना. जी जी. वो बाद में अलबत्ता जाके वहां पे भी बना के अफ्रीकन यहूदियों को वो थोड़ा मिसट्रीट करते हैं. जो व्हाइट यहूदी हैं उनकी पावर ज्यादा है. लेकिन ये तब है जब इजराइल बन गया है. लेकिन 2000 साल में तो उन्हें कुट पड़ती रही है ना, जो पंजाबी हम करते हैं, पंजाबी में कहते हैं. उनकी तो कोई स्टेट नहीं थी. लेकिन मुसलमानों के अंदर तो ये हरकत होता रहा है, अपना मुनाजरे होते रहे हैं, यानी झगड़े होते रहे हैं. जी. आप इनका लिटरेचर पढ़ते रहे. देवबंदियों ने बरेलवियों के खिलाफ जो लिखा है वो भी ऑल इन द पब्लिक है, और शाह वलीउल्लाह के खिलाफ जो लिखा गया है वो भी इन द पब्लिक है, और जो शियों के खिलाफ लिखा गया और शियों ने इनके खिलाफ लिखा है, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द लिविंग मेमोरी ऑफ दिस पीपल. ठीक है. तो वहां पे ये झगड़ा होना ही था. ठीक है. आप इसे फेलियर कहते हैं, हाँ और जी? आप इसे फेलियर में गिनते हैं जो पाकिस्तान की जो अब तक तारीख यही है. मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में एक मुस्लिम स्टेट बनाना जो मुसलमानों के लिए हो, वो कामयाब नहीं ना हो सकी. बन तो गई, ठीक. ये कामयाबी है, जी. लेकिन कामयाब तो नहीं हो सकी. आज तक झगड़ा है इसके ऊपर. जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कहीं लिखा है कि टोटल रिलीजियस फ्रीडम है, और कहीं लिखा है कि जो इस किस्म का ईमान रखता है वो मुसलमान नहीं है. तो ये तो फ्रीडम नहीं है. और मसलन रिलीजियस फ्रीडम का मतलब तो ये भी होता है कि अगर मैं चाहूं मुसलमान होते हुए तो कोई और मजहब इख्तियार कर लूं. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाती, लेकिन आप करके ट्राई तो देखें, करें. आपके मुर्तद लगा के तो आपको मार देते हैं. तो मेरा मतलब है कि पाकिस्तान एक मुसलमानों की जमहूरियत भी इसलिए बन सकी क्योंकि ईरान जो है, जहां पे इलेक्शन होते हैं, वो डिक्लेयर करती है कि वी आर अ शिया जाफरी स्टेट. ठीक हो गया. मुसलमानों की जब स्टेट बनती है हिस्टोरिकली, तो वो हमेशा सेक्टेरियन स्टेट होती है. सऊदी अरेबिया की जो आइडियोलॉजी है वो वहाबिज्म है. वहां पे शिया जो है वो जेर ताब है. ठीक. ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो एक तफसील है. ऑफ कोर्स इसमें मतलब मजीद हम इस पे बात करेंगे किसी और मौके पे भी. ये थोड़ा सा आगे बताइए, पाकिस्तान जो अब बन गया है, अब आगे 5 या 10 सालों में आप इस पाकिस्तान को कैसे देख रहे हैं? किस तरह का पाकिस्तान देख रहे हैं? कि ये एक मुसलमानों ने अपनी स्टेट बना ली है, जो सिर्फ अब वेस्ट पाकिस्तान पे है, इसके 4 प्रोविंस. ठीक. मेरे ख्याल से मेजॉरिटी यहाँ के लोगों की अब भी चाहेगी कि अमन हो और हम सब मिलके रहे. ठीक. इसके अंदर मैं 4 ग्रुप्स को, या 5 कह लें आप, 4 को तो मैं मानता हूं. पंजाबी, सिंधी, पख्तून और बलोच, जो यहाँ की धरती के लोग हैं. जी. इसके अलावा यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग है तो वो भी हमारे ही हैं. ठीक. और कोई गुजराती बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. जी.
इट्स ऑल राइट, फाइन, नो प्रॉब्लम. ठीक इसकी जो नेशनल जुबान है वो उर्दू होगी, ठीक है, क्योंकि whether you like it or not, ये वो वाहिद जुबान है जो अंग्रेजों ने भी इस्तेमाल की, क्योंकि ये एक आसान जुबान थी. और सही. मद्रास तक मैंने जाके देखा है, जो रेलवे स्टेशन होते थे वहां पे अंग्रेजी में और उर्दू में भी लिखा होता था. सही, तो ये आसान जुबान थी जो सब पढ़ते थे और उसमें लिखते थे, तो वो नेशनल जुबान होगी. लेकिन सिंधी अपने कल्चर को बड़ा पसंद करते हैं. पंजाबी अगर अपने बुल्ले शाह को अपना लें, हाँ जी, और बाकी सूफियों को अपना लें, तो आपके पास तो बहुत जखीरा है रोशन ख्याली का, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है. पख्तूनों की अपनी रवायत है, तो उनके अपने कल्चर को भी आप मान लें. लेकिन जी, अगर आपने अहमदियों को मुसलमान नहीं मानना और उन्हें गैर मुस्लिम करार देना है, तो उनके राइट्स आप डिफाइन कर दें कि भाई ये आपके राइट्स हैं एज नॉन मुस्लिम्स. और अगर वो अहमदी फिर नहीं मानते तो ये उनका प्रॉब्लम है, आप क्लियरली बता दें उन्हें. ठीक है और ये इस चीज को खत्म कर दें. मेरा एक और डिमांड है जी, कि अगर ये मुसलमानों की स्टेट है तो मसाजिद स्टेट से बाहर कैसे हो सकती हैं? ना ईरान में है, ना सऊदी अरेबिया में है, मतलब ना वो टर्की में है जो कि एक सेकुलर स्टेट भी थी. दुरुस्त, समझ गए आप? अगर ये मुसलमानों की स्टेट होती है तो मसाजिद स्टेट का हिस्सा होता है. ठीक, तो मेरी ये डिमांड है कि पाकिस्तान की सारी मसाजिद जो हैं वो स्टेट टेक ओवर कर ले. मतलब ये आपकी और- बात मैं यूं समझाऊं कि इससे ये होगा कि आपके जो खास तौर पे मसल की मसाइल हैं, मसल के झगड़े हैं, वो खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे. वो ऐसे होंगे ना, जरा सुन ले जी, कि स्टेट की तरफ से जुम्मे का खुतबा आया करेगा. ठीक है, जैसे गल्फ और में होता है. और दो किस्म की मसाजिद हो सकती हैं, जाफरी और सुन्नियों की. वो हाथ खड़े बांध के अपनी मसाजिद में पढ़ें, रफा दरैन करें. दे शुड ऑल डू इन द सुन्नी मॉस्क. और शिया अपने करें. लेकिन वहां पे जो खुतबा होगा वो रियासत पाकिस्तान की तरफ से हर हफ्ते आया ठीक। करेगा. ये दुरुस्त कि आपने आप- कहा डॉक्टर साहब. हाँ, यहाँ आप- पे चूंकि कि वक्त आप- की हाँ, कमी है, इस देखिए, वजह से आप- मैं जी हजरत आप अपने अपने बुजुर्गों की जो वेलफेयर की बातें हैं, हम यानी स्टोरीज तो बताते हैं. हजरत उमर गए तो एक बुढ़िया रो रही थी, खाना नहीं था, तो वो उठा के ले आए. जी, जी, हजरत अली को जब लोगों ने देखा कि वो खाना खा रहे हैं तो उन्होंने जो है ना वो बत्ती नहीं थी जलाई हुई, या बत्ती से मुराद है कैंडल, चिराग, हाँ जी जी बिल्कुल. पूछा कि क्यों, कि मेरे पास जो मैं खा रहा हूं, अगर लोगों ने देख लिया कि खलीफा के पास तो खाने को कुछ नहीं है. बिल्कुल, वो तो एक अगर- उम्दा मसाले हैं, इसमें कोई या शक नहीं अगर है. उनको फिर अमल में लाए ना यार, जी जी सिर्फ दुरुस्त. बातें नहीं, मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, चूंकि यू मेक, हाँ, हमारे पास वक्त आखिरी 2-3 मिनट है. मैं ये चाह रहा हूँ कि मुस्लिम उम्मा में या खित्ते में जो पाकिस्तान की पोजीशन है, हमारे पास सिर्फ लास्ट 2-3 मिनट है, आप जी, उस जी। पर थोड़ा सा मुख्तसर बताइएगा. देखें कहाँ देखें, देख रहे हैं पाकिस्तान को? आप पाकिस्तान को बनाना चाहते थे, यानी आपकी एक लीडरशिप बना लिया, आपको मुबारक हो, और हिंदुस्तान को इंडिया मुबारक हो. बात यह है कि सारी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर हमारा कुछ मिलता है ना डीएनए, तो वो हिंदुस्तान के लोगों के साथ मिलता है. और याद रखें, उतने ही मुसलमान वहां हैं जितने पाकिस्तान में हैं. तो आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि अगर गुड रिलेशंस विद इंडिया होगा तो गुड पोजीशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया होंगे. ठीक, तो इंडिया के साथ दोस्ती आप इन बुनियादों पे करें कि सॉवरन टेरिटरी जो पाकिस्तान की है वो इनवायलेबल है. यहाँ पे कोई टेररिज्म इंडिया नहीं करवा सकता, हम वहां नहीं कर सकते. ठीक, और मेरी एक बात माने, कश्मीर को तो हमारी अपनी जो कसूरी प्लान है, मुशर्रफ प्लान के मुताबिक जी लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया गया, और 15 साल के बाद रीनेगोशिएशंस होंगी. उस दौरान आप गुडविल पैदा करें, ट्रेड पैदा करें. देखो, पाकिस्तान को जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है ना जी जी कि यहां से इंडियन गुड्स जाएंगी सारी दुनिया में, उस पे आप टैक्स लेते जाएं. आप चीन से भी लें, राहदारी का जिस तरह वो सही. आपकी जीरो कॉस्ट है, आपका 100% प्रॉफिट है. और अपनी आप न्यूक्लियर वेपन्स भी रखें, अगर कोई इधर देखता है तो हम तैयार रहने चाहिए. ठीक, मैं कोई कमजोर पाकिस्तान के हक में नहीं हूं, ठीक, लेकिन पाकिस्तान का बका जो है हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी में नहीं है. ठीक है, ये जिस दिन हमें समझ आ जाएगी, चीन भी मान जाएगा, ठीक है. ईरान भी मान जाएगा. वो अपने इंटरेस्ट में कभी जुड़ जाते हैं, कभी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं. तो हमने तो बड़े बड़े अच्छे फैसले किए हैं. जो सिंध
वाटर ट्रीटी है वो आज तक कामयाब है डिस्पाइट द 4 वॉर्स। सही सही, यानी कि हमसायों के साथ ताल्लुकात। हम इसी इलाके के लोग हैं, वही जुबान बोलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, और 1000 साल से ज्यादा हम इकट्ठे रहे हैं। हमारी दुश्मनियां जो हैं वो कॉलोनियल दौर में तेज हुई, और उसमें जैसे मैंने बताया मुसलमानों के अंदर भी झगड़े थे और हिंदू मुसलमानों के भी झगड़े थे, ठीक है, जिसको मुसलमान रूलर्स ने हमेशा अच्छी तरह हैंडल किया है। आप एक तो रूलर्स को छोड़ दें तो मुसलमान रूल 700 साल जबर पे तो नहीं ना गुजरा, लोगों को साथ उनकी राइट्स भी दिए गए हैं। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा जिंदाबाद। हाँ जी जी जी, बहुत अच्छा मैसेज एंड पे खास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से कि इसका फ्यूचर जो है वो जुड़ा हुआ है अमन के साथ, और ख़ास तौर पे अमन जो है हमारा ज़्यादा जो है रिक्वायरमेंट बनती है हमारे जो पड़ोसी हैं, और उसमें जो है वो हिंदुस्तान शामिल है, उसमें ईरान शामिल है, अफगानिस्तान शामिल है, चाइना। जब तक ये अमन नहीं रहेगा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आज हमारा वक्त जो है वो प्रोग्राम का महदूद था, ख़त्म हो गया। बहुत ही लुत्फ़ आया और बड़ी आपने ज़बरदस्त बातें की, आपने पूरा नॉलेज जो है वो मैं कहता हूँ कि हमारे नाज़रीन तक पहुँचाया, और बहुत से ऐसे जो उनके जहनों में सवालात थे उनके बेहतरीन जवाबात आपने दिए। और यकीनन हम चाहेंगे कि किसी आइंदा किसी ऐसी ही एक और टॉपिक के साथ आपके साथ बातचीत फिर जारी रखें और आपसे इल्म के मुस्तफीद होते रहें। मैं आपका शुक्रिया उस्मान भाई का, जिन्होंने ये सारा अरेंज किया है, और इतने जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं और बाकी जो सुन रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत सलाम जी। और मेरा प्यार बच्चों को, यानी सबके लिए। वी वांट ए स्ट्रॉन्ग कामयाब पाकिस्तान। उसका तरीका यही है कि लोगों को इंसाफ के साथ ट्रीट करो सबको। बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरत बात पे खत्म किया। इंशाल्लाह फिर बात होगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी। नाज़रीन, ये आज का जो खुसूसी प्रोग्राम 14 अगस्त के हवाले से, यौम आज़ादी के हवाले से आपने देखा, और यकीनन आपके जहन में बहुत से ऐसे सवालात होंगे जो कि क्लियर हो गए। और आज का जो प्रोग्राम है हमारा, इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती रही, एक बहुत बड़े दानिश्वर हमारे साथ थे, हमने दिल खोल के उनसे सवालात किए, और उनकी जो तहकीक थी ज़िंदगी भर की, उनकी जो नॉलेज था और उनकी जो किताबें थी बहुत बड़ी नॉलेज वाली भी हैं, वो भी पढ़िएगा, और उनके ख़यालात आप इस प्रोग्राम के तहत इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप आइंदा भी सुन सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ये तारीख गवाह रहना के प्रोग्राम जो हैं वो आप तक इल्म इसी तरह लाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।